حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کو روز قیامت بکری کے بچے کی طرح ذلت کے ساتھ پیش کیا جائے گا اور اسے اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس سے فرمائے گا، میں نے تجھے حیات و حواس، صحت و عافیت عطا کی، میں نے تجھے خادم ملازم عطا کیے اور انبیاء کتب نازل فرما کر تجھ پر انعام فرمایا، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، رب جی، میں نے اس مال کو جمع کیا اور اس کو بڑھایا اور جتنا تھا اس سے زیادہ چھوڑا، تو مجھے واپس بھیج، میں وہ سارا تیری خدمت میں لے آتا ہوں۔ اسے کہا جائے گا، تو نے جو آگے بھیجا تھا وہ مجھے دکھاؤ۔ پھر وہ کہے گا، میں نے اسے جمع کیا، اسے بڑھایا، وہ جتنا تھا اس سے زیادہ اسے چھوڑا، لہٰذا تم مجھے واپس بھیج، میں وہ سارا تیری خدمت میں لا کر حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ایسا بدقسمت انسان ہوگا جس نے کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی ہوگی، اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکین ہی فوت کرنا اور مساکین کے گروہ میں جمع فرمانا۔ عائشہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ عائشہ، کسی مسکین کو خالی ہاتھ نہ موڑنا، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو۔ عائشہ، مساکین سے محبت کرنا، انہیں قریب رکھنا، چنانچہ روز قیامت اللہ تجھے اپنے قریب کرے گا۔ حضرت ابو امامہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستوں میں سے وہ مومن میرے نزدیک زیادہ قابل رشک ہے جس کے پاس ساز و سامان کم ہو، نماز میں اس سے لذت حاصل ہوتی ہو، اپنے رب کی عبادت خوب اچھی طرح کرتا ہو اور وہ پوشیدہ حالت میں بھی اس کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں میں مشہور نہ ہو، اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھتی ہوں، اس کا رزق گزارا لائق ہو اور وہ اس پر صابر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹکی بجائی اور فرمایا، اس کی موت جلدی آئے گی، اسے رونے والیاں کم ہیں۔ حضرت سہیل بن سعد بیان کرتے ہیں، ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیں جب میں وہ عمل کر لوں تو میں اللہ اور لوگوں کا محبوب بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ حضرت شداد بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگو، بے شک دنیا حاضر مال ہے، ہر نیک و فاجر اس سے کھاتا ہے، آخرت اٹل حقیقت اور سچا وعدہ ہے، عادل قادر بادشاہ اس وقت فیصلہ فرمائے گا، وہ اس میں حق کو ثابت کر دے گا اور باطل کو ناپید کر دے گا۔ آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے طلبگار نہ بنو، بے شک ہر بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حلال طریقے سے مانگنے سے بچنے کے لیے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے دنیا طلب کی، تو وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جس شخص نے حلال طریقے سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، باہم فخر کرنے کے لیے اور رعایا کاری کرنے کے لیے دنیا طلب کی، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ حضرت ام درداء بیان کرتی ہیں، میں نے ابو درداء سے کہا، آپ کو کیا ہے کہ آپ فلاں کی طرح مال و منصب طلب نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارے آگے ایک دشوار گھاٹی ہے جسے بھاری وزن اٹھانے والے پار نہیں کر سکیں گے، میں چاہتا ہوں میں اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے وزن ہلکا رکھوں۔ حضرت ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت انسان کے قدم اللہ کے دربار میں برابر جمے رہیں گے، حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق نہ پوچھ لیا جائے، اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے کن کاموں
کاموں میں ختم کیا، اس کی جوانی کے متعلق اس نے اسے کہاں ضائع کیا، اس کے مال کے متعلق اس نے اسے کہاں سے حاصل کیا اور اسے کن مصارف میں خرچ کیا اور اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں حکمت پیدا فرما دیتا ہے، اس حکمت کو اس کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے، دنیا کا عیب، اس کی بیماریاں اور اس کے علاج پر اسے بصیرت عطا فرما دیتا ہے اور اس سے صحیح سلامت دارالاسلام جنت کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں، تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے، جب اٹھے تو آپ کے جسد اطہر پر اس چٹائی کے نشانات تھے۔ ابن مسعود نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کر دیں۔ آپ نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا سروکار، میں اور دنیا تو ایسے ہیں جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے رکتا ہے اور پھر کوچ کر جاتا ہے اور اسے وہیں چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑا جائے تو وہ ان کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنا آدمی کے مال و جاہ کی حرص اس کے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مرفوع روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اس نے اعمال میں سے کیا آگے بھیجا ہے، اور انسان کہتے ہیں، اس نے مال میں سے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ میرے اللہ، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں سے مال و دولت کی ہوس کو دور فرما، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، اور قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنی زندگیوں میں اللہ کی محبت لانے کے لیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ اور الحمدللہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال لائیں۔ جب ہر بات میں اللہ کا ذکر کریں گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، بلکہ رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتے ہیں۔ مال و دولت کی وجہ سے کبھی کسی کو حقیر اور کمزور مت سمجھیے، کیونکہ راستے میں پڑا چھوٹا سا پتھر آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین ثم آمین۔